آلموسٹ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میرے آفس کے ایک کولیگ میرے پاس آئے راولپنڈی میں. چوڑ چوک ہے, مصریال روڈ اس سے نکلتی ہے, تو اس روڈ کے اوپر, مصریال روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جائے نا تو ایک پلی آتی ہے جس کے نیچے سے نالا بہ رہا ہے, اور اس کے کارنر پہ ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کو ٹیکسیوں نے اور یہ جو سوزوکیاں چلتی ہیں انہوں نے یہ اپنا اڈا بنایا ہوا تھا, اور اس کے نیچے ایک نانگا پیر آ کے بیٹھ جاتا تھا جس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو ڈرائیورز نے اس سے کہا کہ بھائی تو ادھر سے اٹھ جا, کیونکہ کئی عورتیں بھی ہیں جو سواری کی شکل میں یہاں آتی ہیں, اور جب بزرگان دین کو اس طرح کی ننگی حالت میں دیکھیں گی تو وہ تو پھر اس طرف نہیں آئیں گی. ظاہر ہے بزرگوں کا ہی فیض ہے یہ سارا. وہ بزرگ ہی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں, ملنگ, مجذوب, کلندر بزرگ. تو وہ نہیں اٹھتا تھا, انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا کہ نکل ادھر سے بھائی. اٹھایا, اگلے دن وہ درخت گر گیا. اگلی گل آپ سمجھ لو جو یہ جاہل قوم ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک بزرگ کو اٹھایا تو درخت ہی گر گیا. اچھا, مجھے آفس کے کولیگ نے جب یہ بات بتائی, میں بھی کچھ عرصہ مصریال روڈ پہ اسی کولیگ کے گھر میں, جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم بیچلر رہتے تھے, یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2003-4 کی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ وہاں پہ جو پلی تم نے دیکھی ہوئی, وہاں ایک درخت تھا تو وہ گرا, تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے کل جانا ہے اس درخت کو جا کے آبزرو کرنا ہے, اسے دیمک چاٹ گئی ہوگی, اس طرح درخت نہیں گر سکتا. اتنا موٹا درخت, تھوڑی سی ہوا, آندھی چلی تھی, بار لو خود بخود نہیں گرا, آندھی چلنے سے گرا تھا, لیکن وہ بڑا درخت تھا, پہلے بھی اتنی دفعہ آندھی چلی تھی. تو میں نے کہا ابھی آپ کو انکلوڈ نہ کریں. وہ اگلے دن پھر واپس آئے, مجھے کہنے لگے یار تیری بات صحیح نکلی ہے, وہ تو سارا اندر سے کھایا ہوا تھا. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, یہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے وہ نانگے پیر کو اٹھایا اور دیمک سب کو چاٹ گئی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو میں اسے کہوں گا جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے خلاف, کیونکہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک لاٹھی کے سہارے رہے, یہاں تک کہ لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی اور اس دوران پھر وہ کنسٹرکشن ٹیمپل آف سلیمان کی مکمل ہوئی تو ان کا جسم نیچے آیا, تو جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. وہ ان کے روب کی وجہ سے ان سے پوچھنے بھی نہیں آئے کہ آپ اتنی دیر سے اٹھے کیوں نہیں کرسی سے. کافی عرصے تک وہ لاٹھی کے سہارے رہے. تو اتنی سی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا تو کتنا ٹائم لگا, اور اتنے بڑے درخت کے لیے تو بھائی مہینوں نہیں سالوں چاہیے. لیکن دیمک کو اللہ نے ایک چیز سکھائی ہے کہ وہ باہر والی لیئر جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے, اندر سے چاٹتی رہتی ہے. گھروں میں بھی آپ دیمک کو دیکھیں نا, اندر سے چاٹ جاتی ہے. اچانک آپ ایک لکڑی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ اندر سے کھائی ہوتی ہے. تو ٹوٹلی فزیکل فینومینا آف نیچر تھا, اسے بزرگ کی کرامت بنا کے پیش کیا. اس طرف ان کا دماغ نہیں گیا کہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ بابے کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیا, ورنہ وہ بابا ادھر نیچے بیٹھا ہوتا اور آندھی چلتی تو حافظہ اللہ نے دامت برکاتم عالیہ نے مدہ ذلو نے رحمت اللہ علیہ ہو جانا تھا. تو واہ سلام ہے جی پنڈی کے ڈرائیوروں کو, ایک نانگے پیر کو مرنے سے بچا لیا. کیا کرامت ہے جی ڈرائیوروں کی, اے بھی کہو نا, بس سوچنے کا انداز ہے نا. حالانکہ نہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے اور نہ اس نانگے پیر کی کرامت ہے, بیسیکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اس طرح کی میری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معجزات یا کرامات کو نہیں مانتے, بالکل ایسا نہیں ہے. جو معجزات کو نہ مانے وہ تو کافر ہے. قرآن و سنت میں جتنے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن وہ معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر میں کوئی معجزہ لائی نہیں کرتا. اور یہ بعض ہمارے موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ دھکے کے ساتھ معجزات کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا. اگر سائنس وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے جو ایک پیغمبر کر سکتا ہے تو بھائی پیغمبر کی نبوت تو فارغ ہوگی. پھر وہ تو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے, وہ کام کرے گا جو سائنس نہیں کر سکتی. سائنس کبھی نہیں یہ کر سکتی کہ آسا زمین پر مارا جائے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے, اژدہا بن جائے,
اور اس اجدہا کو ہاتھ لگایا جائے دوبارہ وہ آسا بن جائے. یہ کام سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، قرآن میں آیا. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی معجزات بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. ایک پیالے میں صرف مبارک ہاتھ رکھا، 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور بھی کر لیا، پھر بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا، وہ پانی زیادہ تھا، ایک پیالے سے نکل رہا تھا. اب سائنس یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص ایک پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور گوشت پوست میں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہو جائیں کہ اتنے لوگ پانی بھر لیں. گوشت میں سے خون تو نکل سکتا ہے ہاں، لیکن وہ بھی اتنا نہیں نکلے گا. ایک انسان کے اندر زیادہ زیادہ کتنا خون ہوگا، لیکن اتنا پانی نکلنا یہ معجزہ ہے. لہذا کوئی بھی معجزہ، چاہے وہ نبی علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہو یا آپ علیہ السلام کا مبارک انگلیوں سے پانی چشمے کرنے والا معجزہ ہو، یا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا، وہ اسی وقت بالکل صحیح ہو گیا. یہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے، اس کے بغیر وہ کبھی بھی فوراً نہیں جوڑ سکتی. وہ آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے، وہ ہڈی کو الائن کرے گا، پھر اس کے اوپر بینڈیج کرے گا، پھر آہستہ آہستہ 6 7 8 ہفتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جڑنا شروع ہوگا، اور کہیں جا کے 14 15 ہفتے کے بعد وہ میچور ہوگی ہڈی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس، سائنٹسٹ کے پاس جائیں اور یوں ہاتھ پھیرے اور کہ جی کھلو. اس طرح نہیں ہوئے گا. نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جو اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں نا شف شف کر کے، انہیں کہ اپنی ٹانگ توڑو اور کھڑے ہو کے بتاؤ. ہم نہیں توڑتے، وہ پھر قانونی ایک مسئلہ بن جائے. خود اپنی ٹانگ توڑو کڑک کر کے ایسے کیمرے کے سامنے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. اور میں نے تو اس سے بھی آسان ٹیسٹ رکھتی ہے. یہ لوگ روحانی آپریشن کرتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں. چھوڑ دو بھائی، بڑے سے بڑا کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، کوئی غوث پاک، کوئی قطب پاک، کوئی ابدال پاک، جتنے پاک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان میں سے پاک، وہ ایک نومولود بچے کو نگاہ مار کے صرف اس کا ختنہ کر دے، بغیر بلیڈ مارے ہوئے، ہاں، اور اگر ختنہ نہ ہوا بزرگ کی بزرگی فارغ کر دیں گے. نہیں، یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے نا. لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ویسے تو یہ سزا ہونی چاہیے، لیکن ہم چھوٹی سزا دیتے ہیں، یہ والی. تو جس بزرگ نے اپنی بزرگی فارغ کروانی ہے نا، کڈو بزرگ، کراؤ فارغ. تو بھائی یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. سائنس کا علم اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کو اس طریقے سے دھوکے نہیں دے سکتے. آپ کو پھر کوئی نہیں یہ بتا سکتا کہ بھائی کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے، گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے. یہ سب توہمات ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام نے تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ آئی ہے نا، مسلسل 17 آیات کے اندر 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، ان میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ دونوں ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں. تو یہ ہے ڈیفینیٹ علم، چاہے وہ قرآن و سنت کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو. اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے عقائد اور نظریات رکھنے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ادروائز توہمات کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں جب سے اللہ کے فضل سے کیمرہ آیا نا، سارے بزرگوں کی بزرگی بھی ساتھ ہی لے گئے.